محترم ناظرین، کسی کے باغ کا یہ ہندوستان تھوڑی ہے۔ یہ شاعر کا شعر جو ہے یہ یاد آتا ہے اس وقت جب کہ ہر شخص کی زباں پہ اسد الدین اویسی کو لے کر ہر چینل پہ اویسی، ہر اخبار کی سرخی اویسی، یہ سب تصویریں جو جھلک رہی ہے۔ ایسا کیوں؟ سب کو اویسی ہی چبھتا ہے، سب کو اویسی سے کیوں دقت ہے؟ بی جے پی سے لے کر کانگریس، راہل سے لے کر ممتا بنرجی تک سب کو ایک اویسی ہی کھٹکتا ہے، سب کو اویسی ہی سے تکلیف ہے۔ ہندوستان میں بہت ساری پارٹیاں ہیں، یادو کی پارٹی، آر ایس ایس کی پارٹی، دلت کی پارٹی، پاسوان کی پارٹی، کمہار کی پارٹی، تو کشواہا کی پارٹی وغیرہ وغیرہ۔ کسی کو تو ان پارٹیوں سے کوئی دقت نہیں ہے، بس دقت ہے تو مجلس اتحاد المسلمین والمظلومین سے۔ جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے آج اس بات پر میں خلاصہ کرنے جا رہا ہوں کہ جناب اکبر الدین اویسی صاحب سے کیوں بھائی اویسی صاحب حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں، دستور کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، غریبوں، مظلوموں، یتیموں، بیواؤں اور پچھڑوں کے لیے لڑتے ہیں، اس لیے آپ سب کو اویسی صاحب سے دقت ہے۔ آخر کیوں؟ اس کا جواب چاہیے ہمیں۔ اویسی صاحب انصاف کی بات کرتے ہیں اور اس لیے آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ اویسی صاحب سانسد میں تحفظ کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ان سے پرابلم ہے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب پارلیمنٹ میں این آر سی، سی اے اے اور این پی آر بل کو پھاڑا، اس لیے آپ کو اس پریشانی ہو رہی ہے۔ اویسی صاحب آصفہ مظلومہ، مقتولہ پہلو خان، حافظ جنید، نجیب اور تبریز جیسے مظلوموں کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ کو بے چینی ہو رہی ہے۔ اویسی صاحب آزادی، حقوق اور انصاف کی بات کرتے ہیں، اس لیے آپ کو دکھ ہو رہا ہے۔ کانگریس کے غلاموں، دیش کے آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اب بھی تم غلام بنے ہوئے ہو، تم کو تمہاری غلامی مبارک ہو، تم کو تمہاری چاپلوسی مبارک ہو۔ لیکن تم سے میرا چیلنج ہے کہ تم اویسی جیسا لیڈر، بے باک مقرر، سچا انسان، باوفا شخص، اعلیٰ تعلیم یافتہ کہ ماہر خوددار شخص پیش کر دو۔ میرا دعویٰ ہے کہ تم پیش نہیں کر سکتے۔ اویسی جی کے سامنے تیرا راہل، مودی، شاہ، یوگی، ممتا، تیجسوی اور نتیش کمار زیرو ہے۔ اویسی صاحب کو ان کے دشمن بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ منور رانا اور پپو کے غلام عمران کی کیا حیثیت؟ ہمارے نوجوان بھائیوں، مستقبل آپ کا ہے، زندگی کی مشکلات سے آپ کو لڑنا ہے۔ یہ مضمون جو ہے یہ سچ پر مبنی ہے اور کڑوا تو ضرور ہے، لیکن آپ اس کو دل تھام کر سنیے گا۔ ان کانگریس کے غلاموں کو چھوڑو، اپنے قائد کے ہاتھ کو مضبوط کیجیے۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی آواز میں آواز بن کر ان کو آپ جتانے کی ہر جگہ سے کوشش کیجیے۔ اور ادھیر رنجن چودھری اور یوگی کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے، یہ ہندوستان سب کا ہے۔ سب کو جمہوری طور پر لڑنے اور اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کا مکمل حق ہے۔ اویسی صاحب کو جھلکی ابھی بہار میں دیکھ لی، ابھی یکچر باقی ہے۔ بیرسٹر صاحب پورے ہندوستان کے کونے کونے میں آئیں گے، بنگال میں بھی، یو پی میں بھی لڑیں گے اور انشاءاللہ وہاں سے جیت بھی درج حاصل کریں گے۔ اگر آپ لوگوں نے اویسی صاحب کا ساتھ دیا تو انشاءاللہ جو ہے اویسی صاحب ہر جگہ سے اپنی جیت جو ہے حاصل کریں گے۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے جو اویسی صاحب یا کسی بھی پارٹی کو جمہوری اور دستوری طریقے پر لڑنے سے روکے۔ اور مودی، یوگی، شاہ سن لو، اویسی صاحب نے ہمیں حق مانگنا نہیں، حق چھین کر لینا سکھایا ہے۔ اویسی صاحب اقبال کی سوچ، آزاد کی تڑپ اور ٹیپو کے خواب ہیں۔ اویسی صاحب جیسا لیڈر 70 سال میں پیدا ہوتا ہے۔ ہم سبوں کو ایسے اعلیٰ تعلیم یافتہ، متقی و پرہیزگار، سچا اور بے باک قائد کو دل و جان سے تسلیم کرنا چاہیے اور ہر طرح سے ان کی آواز میں آواز بن کر ان کے ہاتھوں کو مضبوط کرنا چاہیے اور ظالموں، چوروں اور غنڈوں کو شکست دے کر جیل کے سلاخوں کے پیچھے پہنچا کر ان کو سبق سکھانا چاہیے۔ اللہ پاک بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کے ایمان و اعمال اور جان و مال کی حفاظت فرمائے۔ اللہ پاک ہم چھوٹوں اور آپ جیسے عظیم قائد کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔ آپ کی سیاسی جماعتوں کو اللہ پاک اور مضبوط فرمائے اور پورے ہندوستان میں آپ کی حکومت قائم فرمائے۔ اللہ پاک آپ کے علم، عمل اور مالوں میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کو ہر شرور و فتن سے حفاظت فرمائے۔ آپ سے بھی ناظرین دعاؤں کی درخواست ہے اور آپ اس چینل کو اردو نیوز 2020 لائیو کو سبسکرائب